ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی پیاری گڑیا تھی جس کا نام لل تھا۔ لل بہت ہمت والی اور تجسس پسند تھی۔ وہ اپنے گھر کے قریب ایک پرانے تاریک گھر کے بارے میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں بھوت رہتے ہیں۔ رات کے گہرے سائے میں لل نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا یہ کہانیاں سچ ہیں یا نہیں۔ اس نے چپکے سے گھر چھوڑا اور بھوتوں والے گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، ہوا سرد ہو گئی اور اسے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگے۔ پرانے گھر کی دیواریں بوسیدہ اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اسے ایک پل کے لیے ڈر لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ لل نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ ایک پرانی لمبی سی راہداری اس کے سامنے تھی، جہاں صرف ہلکی چاندنی کی روشنی آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن کی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ اچانک ایک کمرے سے سرسراہٹ کی آواز آئی۔ لل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس آواز کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کام میں کچھ سرگوشی کی ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا جو خود ہی کھلنے لگا۔ لل نے دیکھا کہ ایک پرانا جھولا آہستہ آہستہ خود ہی ہل رہا ہے۔ جھولے کے اوپر ایک پرانی پٹی ہوئی گڑیا پڑی تھی۔ لل حیران رہ گئی۔ یہ گڑیا لل کی طرح ہی تھی، لیکن بہت پرانی اور اداس لگ رہی تھی۔ لل نے آہستہ سے اس گڑیا کو اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے گڑیا کو ہاتھ لگایا، گھر میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ پراسرار آوازیں خاموش ہو گئیں اور سردی بھی کم ہو گئی۔ پرانی گڑیا مسکرانے لگی اور لل کو لگا جیسے اسے کوئی راز معلوم ہو گیا ہو۔ گھر میں کوئی بھوت نہیں تھا، بس ایک تنہا گڑیا تھی۔ پرانی گڑیا دراصل اس گھر کی آخری یادگار تھی جو تنہائی میں پڑی تھی۔ لل نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب پرانے گھر میں سکون تھا۔ لل کی ہمت اور دوستی نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا۔ دونوں گڑیائیں بہترین دوست بن گئیں اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس دن کے بعد لل نے جانا کہ کبھی کبھی جو چیزیں رونی لگتی ہیں وہ دراصل تنہا اداس ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔